السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ وقت پہ شادی کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، جانیے۔ شادی یقیناً اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مذہب اسلام میں شادی کو عبادت کہا گیا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جو شادی کو عبادت کہا ہو۔ کسی مذہب میں شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور بغیر شادی شدہ رہنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ کسی مذہب میں شادی کو ٹائم پاس کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن قربان جائیے مذہب اسلام پر کہ مذہب اسلام میں شادی کو عبادت کہا گیا ہے، اور یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کرنے والے کے بارے میں، نکاح نہیں کرنے والے کو نکاح کی طرف رغبت دلائی ہے، اور اسلامی معاشرہ میں جو لوگ شادی شدہ افراد ہوتے ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے حقوق ہم سے ادا نہیں ہوں گے، اسی لیے ہم شادی نہیں کریں گے، بہت سے لوگ یہی بات کہتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ معاشرہ میں ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی ہیں، اس لیے کہ اپنا پیٹ تو، کہاوت میں کہا گیا ہے کہ اپنا پیٹ تو کتا بھی پال لیتا ہے، انسان تو وہ ہے جو خود کے پیٹ بھی بھرے اور بہت سے لوگوں کی کفالت بھی کرے۔ آپ ان سے پوچھئے جو لوگ شادی شدہ ہیں کہ ایک دن کے لیے اگر ان کی اہلیہ کہیں چلی جاتی ہے، میکے چلی جاتی ہے یا اور کہیں چلی جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک آدھ رات گزارنا مشکل ہوتا ہے، اور جو شادی شدہ انسان ہوتا ہے باہر کتنا بھی ٹینشن میں ہے، لیکن جب گھر آتا ہے بیوی کے پاس بیٹھتا ہے، ہنسی دل لگی کرتا ہے، بہت ساری گفتگو ان سے شیئر کرتا ہے، وہ اپنی بات کہتی ہے، یہ اپنی بات کہتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر ان میں انسان لگ جاتا ہے اور دل بہلتا رہتا ہے۔ یقیناً جن کو بچے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں، جب وہ باہر سے گھر آتے ہیں تو سارے بچے ان کے پاس آتے ہیں، ابو امی یہ کہنے والے بچے، جب ابو امی جب بچے کہتے ہیں تو والدین کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا جانے جو شادی ہی نہ کی ہو، وہ کیا جانے جو شادی کو معیوب سمجھتا ہو۔ الحمدللہ مذہب اسلام میں شادی کو تو عبادت کہا گیا ہے، اور اسلامی معاشرہ میں عزت کی نگاہ سے اسے دیکھی جا رہی ہے اور دیکھی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو شادی کے منکر ہیں، جو شادی سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے ہی نہیں، تو اسلامی معاشرہ میں اس کو اچھی نگاہ سے لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔
لہٰذا جب انسان بالغ ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح آدھا ایمان ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے نکاح سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے ناپسند کیا ہے جو اپنا گھر بسانے کو نہیں چاہتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے اور نکاح جیسی نعمت کو اپنا کر زندگی میں چار چاند لگائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔